فیتھ اینڈ فیئر، یقین اور ڈر، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر انسان جانے انجانے ان میں سے ایک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی کی سہارے جی رہا ہے۔ دونوں انسین ہیں، یقین اور ڈر۔ جو لوگ یقین کے سہارے جی رہے ہیں ان کی زندگی تو پھر دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ میرے دوست بن جاتے ہیں، جو اپنا سارا بھروسہ، سارا یقین، سارا ایمان میرے پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پھر زندگی میں نہ کبھی غمگین ہوتے ہیں اور نہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے دوسرے سائڈ پہ ڈر، جو لوگ ڈر کے سہارے جی رہے ہوتے ہیں وہ صرف ڈاؤن سائڈ کو، نیگیٹو چیزوں کو ہی دیکھتے ہیں۔ ڈر جو ہے صرف ایک دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو لوگ ڈر کے سہارے جیتے ہیں ان کا آج تو تباہ ہے، آج تو ہے ہی ہے، کل آنے والا بھی کبھی بدلے گا نہیں۔ جب تک آپ یہ دیوار پھلانگ کے، ڈر کی دیوار پھلانگ کے یقین کی طرف جائیں گے، پھر دوسرے سائڈ پہ پھر بہترین زندگی ہے، پھر سکون ہے، پھر خوشیاں ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ لوگ ڈر کے ساتھ کیوں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ وہ خوش ہیں یا وہ خود چنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آدمی جس ماحول میں بڑھتا ہے، جس ماحول میں پرورش ہوتی ہے، ان لوگوں سے انسان سیکھتا ہے، اور آپ کسی بھی وقت چینج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ خلیل جبران نے کہا تھا کہ جو کل ہے گزرا ہوا کل ہے، وہ سوائے آج کی یاد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آنے والا کل ہے وہ سوائے آج کے خواب کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو آپ مستقبل میں اپنے لیے دیکھ رہے ہیں، جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں، وہی آپ کی زندگی میں آنے والے ہیں۔ تو یقین کیا کرتا ہے آپ کے لیے؟ یقین آپ کے لیے پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے سمندر ہے، سمندر سے راستہ بنا دیتا ہے۔ یقین اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ایک دمبا لے آتا ہے۔ یقین ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی گھاس بنا دیتا ہے۔ یقین یعقوب علیہ السلام جیسا ہو تو یوسف کو دنیا کا کوئی بھیڑیا خراش تک نہیں پہنچا سکتا، چاہے ثبوت موجود ہو، چاہے کرتا پھٹا ہوا ہو، چاہے اس پہ خون لگا ہوا ہو، لیکن آپ کا جو یقین ہے اللہ پہ، وہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ کا یقین مضبوط ہے تو یقین کے سہارے زندگی جینا شروع کریں، ڈر کو اپنے ذہنوں میں سے نکالیں۔